اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین، اس وقت ہمارے درینا ساتھی، ہمارے درینا لسنر، ہماری ٹیم کا حصہ محترم میاں منیر احمد صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں ان کا کیا تعارف کروں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ میاں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ راج صاحب، مہربانی، تھینک یو۔ میاں صاحب، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اور آپ لوگوں نے ایک بات کی، قوم کو اکٹھا کیا، ایک جگہ بیٹھے، اور اس کے بعد کل جو ہے وہ بڑی خوبصورت فتح ہوئی، جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان بھی ہو گیا اور یوم تشکر بھی جو ہے وہ منایا جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو یہ ملی جلی بہت ساری باتیں ہیں۔ جمعے کو جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن کا بھی اعلان ہو چکا ہے مساجد میں، تو یوم تشکر کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ ہر آدمی اپنا نقطہ نظر، ہر آدمی کا اپنا ذہن ہے۔ تو آپ کافی میچور ہیں، بڑا اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو میاں صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ راج صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، بڑے چھوٹوں کو، بزرگوں کو، خصوصاً طور پر بہنوں کو، بیٹیوں کو جنہوں نے بہت ساری دعائیں بھی ان دنوں کی، بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ایز اے پاکستانی الحمدللہ رب العالمین، جو ہندوستان کی طرف سے ایک حرکت کی گئی تھی، خود ایک پلان بنا کر اور خود ہی ایک ڈرامہ رچا کر اور الزام تراشی ہمیشہ کی طرح ہم پر لگا کر، تو انہوں نے جو حرکت کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے قوم، ایز اے ہماری فوج پاکستان متحد بھی رہے اور صحیح فیصلے کر کے، اور اس جڑی سے ہم الحمدللہ رب العالمین سرخوش جو ہے وہ نکلے۔ تو یہ راج صاحب، یہ زندہ قوموں کے لیے یہ مثالیں بنتی ہیں، اور حالات جب ایسے ہوں اور جو دشمن جب حالات ایسے پیدا کر دے، تو پھر قومیں جو ہیں اپنے صحیح فیصلے جب کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہے، ایک اس دنیا میں ایک بہت بڑی نیشن ہے، اور ہمارے جو اپنے گھر میں جو چھوٹے موٹے مثال تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی نے للکارا ہے، اور یہ ہندوستان کی طرف سے 4 جنگیں بھی ہم نے لڑی، اور یہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، اور ابھی بھی یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہوئی ہیں۔ ابھی ہمارا پانی کا مسئلہ، یہ وہ تو اپنا بخلا کر اس نے فوراً جو ہے، جب اسے ایک بہت سخت رویے سے آگے منہ کی کھانی پڑی، تو وہ چیخ و پکار کرتا ہوا، آگے پیچھے منتیں کرتا ہوا اس نے جا کر تو یہ سیز فائر جو ہے اس کی ریکویسٹ کی، تو ٹھیک فیصلہ کیا۔ ہم تو پہلے امن پسند لوگ ہیں، تو بہرحال اس سلسلہ میں جو ہم کر سکتے تھے ایز اے اوورسیز پاکستانی، جن کا ہمیشہ بہت بڑا پارٹیسپیٹ رہا ہے، اپنے ملک کے لیے محبت اور سوچ کے اظہار رہا ہے، اس میں الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی ہمیشہ اس پر بڑی ایفرٹ کی ہے ہمیشہ۔ تو اس معاملے میں جو ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے سے چل رہا تھا، اس کے لیے ہم نے میٹنگ بلائی۔ آپ نے پہلے بھی دوستوں سے بات کی ہے، مجیب قریشی صاحب، عمران، ساجد بھائی، تو آپ بھی تھے، اور الحمدللہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ساری تنظیمات، سیاسی، سماجی، مذہبی، اور بالکل ہمارا مظاہرے کا پروگرام جو تھا، ہم نے تو جو چیزیں چل رہی تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ تو اب جو بھی اس میں کریں گے وقت کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے، انشاءاللہ العزیز اتفاق سے، اور اپنے ملک اور اپنے قوم کی عزت اور وقار کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جہاں تک ہم اس میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک ہیں، اسی طرح انشاءاللہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ میاں صاحب ٹھیک ہے، چونکہ ٹائم کا اعلان ہو چکا تھا جمعے والا، جی ابھی جو جمعہ آ رہا ہے کہ 4 بجے پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، تو لوگوں کے فون بھی آتے ہیں بہت دور دور سے، جو دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئیں گے، ان کے بھی جو ہے وہ فون آ رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی فیصلہ ہو جائے بہتر ہے۔ نہیں بالکل، فیصلہ تو انشاءاللہ کریں گے، جس طرح پہلے فیصلے ہم نے ان ٹائم کیے کہ ہمیں کچھ جو کرنا ہے اور حالات کے مطابق کرنا تھا۔ ابھی کل شام کو ہماری میٹنگ ہے، جو کمیٹی بنی تھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے، تعاون سے، آپ کو بھی ہمیشہ اس میں بہت ایکٹیو رول ہوتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم فوراً جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے، آیا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہاں تو اب بھی جو حالات ہے وہ تو جیسے اس دن ساجد بھائی بھی کہہ رہے تھے، وہ تو یعنی کہ وہ تو 24 آور
335 دن جو ہے وہ ہمارے بہن بھائی وہ تو کسی نہ کسی وہاں حرکت ہندوستان کی طرف سے اس کا شکار رہتے ہیں. تو ہم ایز اے ذمہ دار قوم لوگ اور دار غیر میں اور خصوصاً طور پر ڈنمارک میں ہم نے ہمیشہ اپنا اس میں جو ہے ایک سوچ سمجھ کر اور جو بھی آواز ہم اٹھا سکتے ہیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم نے ہمیشہ کیا. اور ہم اس کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہندوستان نے جس طریقے سے پھر رائے صاحب آپ نے دیکھا آپ تو ماشاءاللہ میڈیا میں بیٹھے ہیں جو ہندوستان نے بکواس ان کے میڈیا پر جو کیا گیا یقین کریں کہ سن کر دیکھ کر یعنی کہ سمجھ نہیں لگتی کہ کدھر جائیں. اور یہ میری نہیں میں یعنی کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی جب پہلے بات خصوصاً طور پر بہت سارے لوگوں نے اس طرح دعائیں کی اور بڑے فکر مند رہے. اگر کوئی آگے پیچھے تھا تو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوا اب کیا ہوا. تو یہ جو کوئی مرضی کہے ہمیں الحمدللہ رب العالمین ہم پاکستانی ہیں. ہم فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اس اپنے پیارے نبی کے دین کی حفاظت وہاں بھی کرنا جانتے ہیں ہر طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو فیصلہ بھی ہوگا اب اتفاق میں برکت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا کہ ہمیشہ کسی وقت بھی راہ صاحب میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں آپ لوگوں کا چھوٹا بھائی ہوں. ہمارے ادھر بہت سارے بزرگوں نے بہت ساری ایفرٹ کی ہے. 73 جو مجھے یاد ہے پہلی دفعہ ہم نے اپنے جو ہمارے قیدی تھے فوجی قیدی تھے اس وقت انفارچونیٹ جو حالات بنے تھے وہاں سے لے کر میں نے دیکھا کہ جب بھی کسی بزرگ نے دوست نے بھائی نے کال کی ہے پاکستان کے لیے تو لوگوں نے جو ہے ہمیشہ تعاون کیا اور بھرپور تعاون کیا. تو اب بھی ہم نے یہی دیکھا اور ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک مثالی مظاہرہ بنے گا یا ہوگا جب ہم کال کریں گے لیکن ضرورت کے مطابق حالات کے مطابق. تو وہ لیکن میاں فیصلہ صاحب یہ انشاءاللہ خبریں بھی آ رہی ہیں لوگ ہم سے بات کرتے رہتے ہیں ڈیفینیٹ آپ سے بھی بہت لوگ بات کرتے ہوں گے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندہ میڈیا میں کہہ نہیں سکتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے سیز فائر کا اعلان کیا ٹرمپ صاحب اس کو اون کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہیں وہ یوم تشکر کا اعلان کر رہے ہیں تو مجھے بندے کہتے ہیں جی اب آپ مظاہرے میں کیا ڈھونڈتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ کہے گی آپ کا سیز فائر ہو چکا ہے ہم کیا کریں اب. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب ایسے حالات پیدا ہوں اور دو اتنی بڑی فوجی طاقتیں اور پھر ود ایٹم اور سارا یہ معاملات ہوں تو پھر یہ تو میں تو کل ڈینش میڈیا کو ڈینش لوگوں کے درمیان جن کے لوگ میں رہا ہوں اور تھوڑا بڑا میرا اٹھنا بیٹھنا بنتا رہتا ہے تو میں تو ان کی طرف سے بھی فکر مندی جو ہے اسے بھی سن رہا تھا دیکھ رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ پھر آئیں ٹرمپ میدان میں آئے کوئی دوسرا جو اس دنیا کا بہت بڑا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے کرائیں ہمارا فیصلہ کروائیں کشمیریوں کو آزاد اپنا جو ان کا جو حق ہے بند کروائیں سب سے پہلے جو ادھر ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف آئیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک خود ڈرامہ کر ہندوستان اور مسلط ہو جائے ہم پر اور اتنی اپنی اس وقت کوئی یہ کیوں نہیں لوگ فوراً بولے تھے اس وقت صحیح سوار کیوں نہیں کروائی گئی تھی جب انہوں نے اٹیک کیے پھر جو ڈرون حملے اتنے ہوئے ان کی طرف سے وہ تو ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے لیکن ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر ہم نے مقابلہ کیا ہے. جب پھر ہم نکلے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقت دی ہے ایز اے مسلمان اللہ اکبر کہہ کر تو پھر سب کی چیخیں نکل آئیں پھر ان کو یاد آ گیا یہ سیز فائر. بہرحال ہم ایک پیسفل قوم ہے ملک ہے ہماری حکمت عملی یہ ہے ہماری پاک فوج کا کردار بہت بڑا ہے دنیا کے لیے بہت بڑا ہے تو اس لیے ہم ان چیزوں سے نہ پیچھے ہٹیں گے نہ الحمدللہ ہمیں یعنی کہ اس طرف جانا ہے. ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے. ہم یہ بات ضرور ہے کہ یہ تو یعنی کہ چند گھنٹوں کی جو بات رہی تو ہم نے تو جو اصل مسئلہ جو ہے ابھی آپ راجہ صاحب دیکھیں اتنا بڑا انہوں نے فیصلہ کر دیا خود جن چیزوں پر سارے ایک سائن ہوئے اور ایک ایگریمنٹ ہوا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ خود ہندوستان نے اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی تھی ان چیزوں سے. اور پھر جو کشمیر کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بار بار اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز چاہتے ہیں ان کو ان کا حق کیوں نہیں دلوا رہا. پھر وہ امریکہ اور یہ ساری دنیا جو پھر کدھر بھاگتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کر بہرحال یہ چیز تھوڑی سی اس سے ہماری اس سے باہر نکل رہی ہے
جی ہمارے میاں صاحب، جذبات ہیں سب کے. ہندوستان میں یہ بات چل رہی ہے کہ بچوں سو جاؤ، اس مودی دہشت گرد سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، سید آ رہا ہے ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین جی، یہ سوچ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب کروڑوں پاکستانیوں کی ہے تو پھر اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کی تعداد جو ہندوستان میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہر ہندوستانی یہ سوچ نہیں رکھتا جو دہشت گرد مودی کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ دیکھیں یہ کون تھا، یہ بچر آف گجرات اسے کیوں کیا کہا گیا؟ جب سے یہ آیا اس نے کیا کیا؟ ابھی میں ایک جگہ سے نکل کر آیا ہوں ناشتے پر، وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی، بچے یہ بات کر رہے تھے، کچھ بچے ہمارے اکٹھے ہوئے تھے کہ یہ مودی جو ہے یہ ایک اتنا بڑا فتنہ اس دنیا میں. جب بھی یہ آیا اس نے ایک جو ریجن کا جو پیس ہے اور ساری چیزیں، اور الحمدللہ اسے ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑی. اور اب اچھی بات یہ ہے کہ ایک ہندوستان کے بھی اندر وہ تو چند اس کی RSS کی جو بھی وہ کرتوتیں حرکتیں ہیں وہ بھی دنیا پہچانتی جانتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ اب یہ جان چکے ہیں کہ یعنی کہ یہ اس انسان نے، اس درندے نے دنیا کے امن کو اور خصوصاً پاکستان اور اس ریجن کے لوگوں کے ساتھ اس نے کیا کیا اور کیا کر سکتا ہے اور کس چیز سے خوف زدہ ہے لوگ. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. میاں صاحب ہمیشہ آپ نے پاک فوج کے ساتھ رہے، بڑھ چڑھ کر جب بھی بات ہوئی، آپ کی سال کی تاریخ ہے، آپ ہمیشہ اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے آپ کے سیاسی نظریات جس طرح کے بھی ہوتے تھے، لیکن ہمیشہ آپ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے. چند بندوں میں جو آپ گنے چنے ہیں اس کے صفوں میں آپ آتے ہیں کہ آپ فوج کا نعرہ بھی لگاتے رہے. میاں صاحب آپ الیکشن میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آپ کو ہم نوجوان سیاستدان بھی کہتے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں. ابھی یہ نومبر میں 18 نومبر کو کمیون کے الیکشن آ رہے ہیں، ہم بڑی توجہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف، لیکن میاں صاحب اب آپ کا تجربہ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے، بچوں نے یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے ہم شہری ہیں، یہاں کی جو سیاست ہے، یہاں کی کمیون کی جو سیاست ہے، یہاں کی جو لوکل سیاست ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. جی میاں صاحب. لیکن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے دائیں سے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، ابھی بلال ظہور گزرے ہیں. اس طرح یہ میں نے اسی لیے نام لے رہا ہوں کہ اس طرح یہ ہمارے جو بچے ہیں، اسکندر صدیق سے لے کر جو ایک لمبی لسٹ ہے جن پر ہم الحمدللہ ان بچوں پر فخر بھی کرتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اس معاشرے کے اندر جو ہم اپنے اس ڈینمارک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہیں، جو ہمارا ساتھ ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، اس کے لیے حکمت عملی بنانی چاہیے. اور ہم سب کو مل کر ان بچوں کو اور بڑوں کو، جو بھی دیکھیں ان چیزوں میں بڑے اور چھوٹے کا وہ نہیں ہوتا کہ جی صرف چھوٹوں کو یا ینگسٹر کو ہی آنا ہے. ہم تو ان کی طرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کا ہم سے بہتر ویل ایجوکیٹ ہو کر ان معاشرے کا ایک بہتر حصہ بنے پڑے ہیں اور بن سکتے ہیں، ان کی آواز ہم سے بہتر اٹھ سکتی ہے. تو بالکل جناب، الیکشن پر تو رایا صاحب اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ سوری میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ اور 2-3 ہمارے ساتھی، انہوں نے یعنی کہ اس میں تو صدیاں ہم نے جو ہے یعنی کہ پچھلے 40 سال سے 30-35 سال سے ہم نے تو بہت اس پر آواز اٹھائی ہے، لیکن ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے جو ملنے چاہیے. بہرحال چیز کو پازیٹیو کی طرف لے کر چلتے ہیں. ابھی بالکل نومبر 18 کو الیکشن ہے، کمیون کے الیکشن ہے. ہر یہاں ڈینمارک کا جو سسٹم ہے، ہر کمیون کے اندر جو ایک نظام ہے، یعنی کہ یہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہر کمیون کے اندر ایک فولکچنگ ہے جو وہاں سے ایڈمنسٹریشن جو ساری یہاں سے چلتی ہے، اور اس چیز کو ہم آگے لے کر چلنا ہے اور ہم نے جو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. تو میں تو بالکل جتنے بھی ہمارے اس میں لوگ شامل ہوں گے، ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنا جو ہے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ ہم ووٹ دیں. ہم ووٹ نہیں دیتے. یہ ان بچوں کی بھی بہت بڑی پرابلم ہے کہ اگر یہ بیچارے 250-300 ووٹ لے کر اگر ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، نمائندگی ہو رہی ہے، یہ اپنا کام کرتے ہیں.
لیکن یہی بچے اگر جتنے ووٹ ہیں انڈیویجلی کمیونٹیز میں تو پھر ایک اور منڈیٹ بنتی ہے، پھر ایک اور ذمہ داری کے ساتھ ان کا ایک آپ کہیں گے کہ ایک مقام بنتا ہے اپنے کولیگس کے اندر، اپنے کمیون کے اندر. تو وہ کیوں نہیں بنتا؟ میں جانتا ہوں کہ اگر ہم یہ کم سے کم یہ 4-5 جو ہماری کمیون ہے ان میں تو ہم یعنی کہ جو بندہ بھیجیں وہ تو لیٹس ہے کہ اتنے ووٹ پرسنلی لے گا کہ فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پر آتے ہیں. آپ دیکھ لیں محترم اعجاز شاہ صاحب ہیں ادھر براؤنڈی کمیون میں، وہ اس وقت میاں صاحب آپ نے شاہ صاحب کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ اب براؤنڈی کمیون سے جو ہے کینڈیڈیٹس کی تعداد بڑھ جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے آپ جمہوری آدمی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں ووٹ کی جو ہے ووٹ گنے جاتے ہیں، جس کے پاس ووٹ ہوتے ہیں وہ آگے اسی طرح جو ہے وہ ملتا ہے، یہاں تو سفارش نہیں چلتی. شاہ صاحب اب ڈپٹی میئر ہیں، اگر بہت سارے کینڈیڈیٹ ہو تو ہماری طرف سے 20 کینڈیڈیٹ ہو جائے ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا، ہم جمہوری آدمی ہیں، لیکن وہ جو ووٹ کی طاقت ہوتی ہے بندہ میئر بننا، ڈپٹی میئر بننا، تو شاہ صاحب کے تو اگلی دفعہ چانسز تھے کہ وہ میئر بننے کی طرف آگے قدم بڑھا رہے تھے. اور میاں صاحب آپ ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھے، آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں اور آپ ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں. مجھے آپ سے ایک معذرت کرنی ہے، اصل میں وہ نا میرا انتظار کر رہے ہیں، 1 بجے ہماری میٹنگ تھی تو اندر مجھے بار بار اشارے نہیں ہو رہے میاں ہیں. صاحب یہاں آپ ٹائم جو دیا میں ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں جانا چاہیے، آخری میسج دے کر آپ چلے جائیں. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا. یہ دیکھیں ہم چیزوں پر ایگری ہوں یا ڈس ایگری ہوں رائے صاحب، لیکن آپ کا بھی ایک کردار ہے اس کمیونٹی کے اندر اور بہت بڑا کردار رہا ہے. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور اسی طرح ہمارے بہت سارے بزرگ دوست ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، اور مجھے اس چیز پر بڑا خوشی ہوئی کہ جب ہی ہم نے تھوڑی سی آواز نکالی. میں نے کچھ دوستوں سے اسٹارٹ میں جب بات ہوئی، مجیب بھائی سے ہوئی، ساجد سے ہوئی، عمران سے ہوئی، اب کس کا نام لوں، جب یعنی کہ فوراً بات ہوئی تو سبھی نے یعنی کہ ود ان آورز مطلب ہے کہ ایک بڑی تعداد میں سبھی جیسے ایک یونٹی پیدا ہوئی. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ حالات ہی اچھے رہیں، اللہ کرے کہ ہم لوگ اس قابل ہو جائیں کہ کمیونوں میں ہوں، نیشنل اسمبلی میں ہوں، پاکستان کے لیے ہوں، ہر جگہ ہمارا مقام ہی اس طرح، ہماری پہچان ہی بن جائے. لیکن جو اس وقت کرنٹ حالات ہیں ان کو ہم نے فیس کرنا ہے ایز اے پاکستانی. جو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، ہم خوش ہیں. جس قوم کو اس نے للکارا، جب بھی للکارا قوم نے آگے سے جواب دیا، اور پاک فوج نے الحمدللہ دنیا کی ایک بہترین فوج کا کردار کیا. ہمیں آپس میں یونٹی رکھنی ہے، آپس میں انڈیویجلی جو بھی ہماری سوچ ہے، لیکن ایز اے پاکستانی پاکستان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اس معاشرے کے اندر جو ہمارا رول اور کردار بن سکتا ہے اس کے لیے ہم نے منیر، غفور، مجیب کو بھول کر ہم نے جو کردار ہمارا بنتا ہے اس کی طرف ہم نے پہچان لینی ہے، وہ فیصلے کرنے اور ساتھیوں اور دوسروں کے ساتھ مل کر اتفاق اتحاد سے آگے چلنا. تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کا بھی بڑا ایک اثر ہے یا سامنے ہے چیزیں، تو کل کی میٹنگ کا پتہ چل جائے گا. چلے جس میاں طرح بھی صاحب کل پتہ چل جائے گا. میاں صاحب چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. سامعین ناظرین، یہ تھے محترم میاں منیر صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی باتیں آپ نے سنی، جو کچھ انہوں نے فرمایا، جو کچھ انہوں نے کہا جمہوری طریقے سے کہا، اور ساتھ ساتھ میسج بھی چل رہے تھے کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ سیاستدانوں کی کوئی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے، ہم خوش نہیں ہیں. ڈیفینیٹ ہر آدمی کا حق ہے اپنا نقطہ نظر رکھنے کا. تو سامان جب ڈیبیٹ جب ہم شروع کرتے ہیں یا کرائیں گے، یا تو جب سب آتے ہیں تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا جو ہے وہ سب کو خیال کرنا چاہیے، اپنی باری سے جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے، جو سوال ہو اس سوال کے اندر ہی رہنا چاہیے.